آج شبنم تو آئیں گی نہیں، ان کی بیٹی کی شادی ہے، اور وہ ان کے بیٹے کی شادی چل رہی ہے، سمینا نئی جو ہماری ساتھی ہیں. سو ماشاء اللہ چلے سب آ جائیں گے انشاءاللہ. سب دیکھیں گے. آج کون سی سورت کا کریں گے؟ سورہ اخلاص. سورہ اخلاص کے. جی وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوگی سورہ فلق سے اور سورہ ناس سے، تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. اب لوگ دیکھیے گا، اسکرین شیئر ہو رہا ہے. جی جی. چلیں جی، سورہ فلق، سورہ اخلاص. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ہاں جی، کون سی سورت کر رہے ہیں صفیہ؟ پڑھا نہیں جا رہا مجھ سے. سورہ اخلاص. سورہ اخلاص. قل هو اللہ. السلام علیکم. وعلیکم وعلیکم السلام. اچھا جی. پھر وہ یعنی کہ جملہ پھر قل سے شروع ہوا ہے، ٹھیک، جیسے قل اعوذ برب الناس. یہاں پہ بھی قل امر ہے، ٹھیک ہے. قل اس کا فاعل انتا ہو گیا، ٹھیک. اچھا فاعل ہے تو آپ کو مفعول چاہیے، تو آگے مفعول کیا ہے؟ هو اللہ احد، پورا کا پورا مفعول بہی، ٹھیک. قل کہو، کیا کہو، تو وہ وہی والا آپ میتھڈ لگائیں گے تو یہ بھی آپ کا پورا مفعول ہو گیا، ٹھیک ہے. پوری سورہ ہو جائے گی اس کی، آگے آپ کو مفعول ہے، ٹھیک ہے، ایک لحاظ سے. لیکن اب اس کے باقی اس اجزاء پہ جائیے. هو اللہ احد، ٹھیک. ہوا کیا ہے؟ ہوا ضمیر ہے، کیا ہے؟ ضمیر. اور ضمیر کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ ہوا ہے، لیکن ہے کیا وہ؟ مرفوع. کیونکہ ہم نے ایک رول بنا لیا کہ ضمیر ہمیشہ مبنی ہے اور مرفوع ہوتا ہے، ٹھیک. تو یہ اور یہ اسم، یعنی کہ ضمیر ہے لیکن ہے تو اسم کا بدل، رائٹ. اسم اگر اسمیہ جملہ ہے تو یہ کیا ہوا پھر؟ مبتدا. آپ نے لیکن پہلے یہ تو مبتدا قل سے شروع ہو رہا ہے، تو یہ قل تو فعلیہ جملہ ہوا نا. قل تو ہاں، قل فعلیہ جملہ تھا. قل کے اندر والے جملے پہ ہم جا رہے ہیں. وہ فعلیہ جملہ کو تو آپ نے کر لیا ہے انالائز کہ قل فعل ہے اور اس کے آگے آپ کو مفعول چاہیے. آپ نے مفعول تو نکال لیا اس کا، ٹھیک ہے. لیکن وہ مفعول اتنا چھوٹا نہیں ہے، ایک لفظی نہیں ہے، وہ پورا کا پورا هو اللہ احد ہے. اب یہ هو اللہ احد کو اگر ہم مزید اینالائز کریں گے تو وہ کیا کہلائے گا؟
جیسے آپ نے قل اعوذ برب الناس کہا تھا، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ نے مفعول به ہی کہہ لیا تھا، لیکن اس کے بعد اعوذ برب الناس اس کو مزید آپ نے انالائز کیا تھا، قل اعوذ برب الفلق اس کو مزید انالائز کیا تھا، تو یہاں بھی هو اللہ احد اس کو بھی آپ مزید انالائز کریں گے نا، تو اب اس کو مزید انالائز کریں گے تو یہ قل کو چھوڑ کے اب یہ هو اللہ احد پہ بات آ گئی کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں. ٹھیک، تو اس میں کون سی چیز ہے؟ اس میں آپ کو پہلے ہوا ملا، ہوا اس کا کیا ہوا؟ مبتدا. یہ کیسے لکھیں گے؟ مبتدا کس کو کہتے ہیں، تو اس کی ڈیفینیشن؟ مبتدا کسے کہتے ہیں، کیسے بتائیں گے؟ مبتدا جملہ اسمیہ میں ہوتا ہے نا، پہلا والا جو ہوتا ہے وہ مبتدا ہوتا ہے، بعد والا پھر خبر ہوتی ہے، بعد اس کے بعد والی جو چیز ہوتی اس میں جملے میں پہلا لفظ مبتدا ہوتا ہے. اسمیہ جملے میں جیسے مبتدا کہتے ہیں جو لائک سورس ہے، لائک مبتدا. اسمیہ جملے میں کیا پہلا لفظ؟ اس پہلا لفظ، جی پہلا لفظ مبتدا ہوتا ہے جی، اور باقی خبر. باقی خبر ہوتی اس کی جب مبتدا اگر آ جائے، اسم اگر مبتدا ہے تو اس کی خبر تلاش کرنی پڑے گی آپ کو. ہوا مبتدا دا لکھنا مبتدا نیچے لکھا ہے نا اپنی مرفوع کے نیچے. لکھا ہوا ہے، مرفوع کے نیچے لکھا ہوا ہے، نیچے لکھا ہوا ہے. میم بے تا تا. صحیح ہاں صحیح صحیح لکھ دے. ارے بھائی میرا فون کو کیا ہو گیا؟ اسکرین بلینک ہو گیا تھا فون کا، تو ڈر لگتا ہے، ایک بار پہلے بھی اسکرین بلینک ہو گیا تھا تو او مین. چلیں خیر، سوری. ٹھیک، مبتدا سمجھ آ گئی، اسمیہ جملہ اسم سے شروع ہو رہا تو پہلا لفظ کیا ہوا؟ مبتدا ہوا، ٹھیک ہے، اور مبتدا جو ہوتا ہے مرفوع ہوتا ہے. ٹھیک، یہ آپ نے مرفوع کیسے پہچانا؟ ضمیر ہے تو ضمیر ہے تو وہ آپ کو ہوا لگے گا، کیونکہ وہ مبنی ہوتا ہے، اس پہ پیش زبر زیر کو تبدیل نہیں کر سکتے آپ. ٹھیک، تو اگر اس پہ زبر لگا ہوا ہے اس کے باوجود بھی آپ، کیونکہ یہ مبتدا ہے، آپ اسے کیا کہیں گے؟ مرفوع ہے. مرفوع جو تھا صفیہ، سوری میں مرفوع اس کو کہتے ہیں جس کے اوپر دم، جس کے آخری لفظ پہ دمہ لگا ہوتا ہے. دمہ، اچھا میں پیش کو سمجھتی تھی. صحیح، پیش پیش ہی ہوتا ہے. پیش ہے، دمہ پیش ہے. تو آخری لفظ سوری پہ پھر دمہ کا ہے. وہ ہے جی تو یہ تو زبر ہے نا صفیہ، واؤ کے اوپر تو زبر ہے. ہاں زبر ہے، وہی میں بتا رہی ہوں، لیکن یہ ضمیر سارے مبنی ہوتے ہیں. مبنی کا مطلب آپ اچھا کو پتا ہے؟ تبدیل نہیں، صحیح تبدیل نہیں تبدیل جب یاد. ہاں، جی جی. اور وہ ہوئی نہیں ہو سکتا کبھی بھی، آپ کو ہوئی کہیں نہیں نظر آئے گا، نہ ہو نظر آئے گا آپ کو، ہمیشہ ہوا جو ہے وہ ہوا ہی نظر آئے گا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ مبنی ہے، اس کی آپ تبدیل نہیں کر سکتے اور آپ کو صحیح، اب سمجھ آ گیا. رائٹ. Right. سو اب سمجھ آ گیا. تو قل آپ کا ہو گیا اور ہوا ہو گیا، قل ہو گیا اور ہوا ہو گیا. اب ہوا میں نے آپ کو کیا بتایا کیا ہے؟ ضمیر مبتدا ہے اور ہاں ضمیر تو آپ کو پتا تھا کہ ضمیر ہوتا ہے، اور مبتدا ہے ہوا.
نغمینا جی آپ نے وہ انگریزی میں پہلے کہتے تھے کہ سبجیکٹ ہوتا ہے اور آبجیکٹ ہوتا ہے. جی جی تو یہ سبجیکٹ کو مبتدا کہتے ہیں عربی میں. اچھا صحیح. جملے کا سبجیکٹ ہوتا ہے, جملے کا آبجیکٹ ہوتا ہے. اور پھر جب اگر سبجیکٹ ہوتا ہے پھر تو اس کا آبجیکٹ بھی ہوگا. ٹھیک ہے, اس کا تو اس کو آپ خبر سمجھ لیں, یعنی کہ جو اس کو ڈسکرائب کرے گا. ٹھیک ہے, وہ کیا, وہ اللہ. ٹھیک, واللہ. اب اللہ جو ہے وہ خبر ہے, کیسے پہچانا؟ کہ اللہ ہی ہوا کی خبر ہے, کیسے پہچاننا؟ یہ مرفوع ہے. ٹھیک ہے, واللہ. سمجھ آئی؟ جی واللہ احد. تو نبیلہ احد کیا ہوگی بتائیے؟ آپ نے لکھ دیا مبتدا ثانی. یہ صفت ہو گئی. جی یہ صفت ہے. اس کو بھی خبر ہی کہا ہے. اللہ تو خبر ہے نا, تو پھر اللہ کی صفت ہو گئی نا. اللہ احد اللہ کی صفت کہہ سکتے ہیں صفت, لیکن اس کو خبر بھی کہہ سکتے ہیں. ہاں خبر تو وہ مطلب وہ بھی خبر ہی ہے, لیکن مطلب اس کی صفت بن کر آئی ہے نا, خبر کی صفت بن صفت. کر آ گئی. ٹھیک, سو خبر اور خبر. مبتدا ثانی جو ہے وہ کچھ اچھا, جیسے گرامر, جیسے تفسیر میں بھی 2-3 باتیں ہوتی ہیں, اس طرح گرامر بھی آپ ڈفرینٹ گرامر کی کتابوں میں جائیں گے, آپ کو ڈفرینٹ ڈیفینیشنز ملیں گی. تو کچھ گرامر کی کتابیں اس کو مزید وہ کرتی ہیں اور اس کو کہتی ہیں کہ یہ جو ہے مبتدا ثانی ہے. اب مبتدا ثانی کو ہم لوگ جو ہے کیسے ایکسپلین کریں گے؟ ابھی آپ اس کو خبر ہی رہنے دیں. خبر زیادہ آسان ہے آپ کے لیے اور میرے لیے. ٹھیک ہے, یہ مبتدا ہوا, مبتدا کی خبر ڈھونڈی آپ نے. اس میں آپ نے مبتدا اول بھی لکھا ہوا ہے نا, مبتدا ہوا کو مبتدا اول لکھا ہوا ہے, اور آہد کو ثانی لکھا ہوا, مبتدا ثانی. ہاں, مبتدا ثانی پورے کو لکھا ہوا ہے, اللہ احد. اللہ احد, قل هو اچھا پورے مبتدا ثانی. ہاں, تو وہ جو ہے وہ مبتدا ثانی اور مبتدا اول جو ہے وہ کچھ کتابوں میں ہے, سب کتابوں میں نہیں ہے. ٹھیک, تو اگر وہ کچھ کتابوں میں ہے تو ہم خالی اس کو خبر, مبتدا اور خبر آسان والی ہم ڈیفینیشن لے کے چلتے ہیں. کیا خیال ہے؟ ٹھیک, تو آپ مبتدا ثانی سے پریشان نہ ہوں اور خالی اس کو کیا کر لیں, خبر, مبتدا اور خبر والا آپ گراف بنا لیں اپنا. اچھا, احد کو بدل بھی کہہ سکتے ہیں. آپ نے اس کو صفت ہے, وہ صفت ہے, لیکن آپ اس کو بدل بھی کہہ سکتے ہیں. جیسے وہاں ناس میں بے رب الناس,
نہیں، رب رب بدل تھا. تو ہوا احد، اگر آپ ہوا احد دن بھی کہتے تو کیا ہوتا؟ خبر جو ہوتی ہے، ہاں اس کو آپ لیکن بدل یہاں کہتے جو ہے نا بدل کے اس میں نہیں آ رہا، یہاں پہ جی. صرف کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ اللہ کے ساتھ اس کی اللہ کی صفت لگا دی کہ نہیں؟ احد اللہ کا نام بھی ہے، ہاں ناموں میں بھی ہے نا. تو نام ہے تو پھر آپ اس کو بدل کہہ لیں. اچھا وہاں تو مجھے سمجھ آ رہا تھا بدلنا، ملک الناس الہ الناس، مطلب پروردگار لوگوں کا، پروردگار لوگوں کا، مالک لوگوں کا، یہ تو بدل کے آ رہا تھا. چلو آہستہ آہستہ آ جائے گی. بدل کو ایسے کریں، آپ اللہ کو ہٹا دیجئے یہاں پہ، قل ہوا احد. اگر یہ ایسا ہوتا تو یہ خبر بن جاتا، وہی ہے ایک واحد. کیونکہ آپ دیکھیے گا نبیلہ، آپ کے لیے جی انٹرسٹنگ جی چیز ہے، آپ کے لیے انٹرسٹنگ چیز ہے. احد جی جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی اور چیز کو احد نہیں کہا. قرآن میں واحد ہوتا ہے، کوئی اور چیز کو آپ اکیلا کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ واحد کہیں گے، احد نہیں کہیں گے. کیا خیال ہے؟ شاید اسی طرح، مجھے اس کا اتنا وہ پتہ نہیں ہے. پتہ کر لیتے ہیں. جو اللہ کے نام ہے ویسے وہ اللہ کی صفات بھی ہوئے ہیں نا، صفات جتنے بھی بھی ہیں. نام ہیں اللہ کی صفات بھی ہیں وہ. ٹھیک ہے، لیکن صفت ابھی تک ہمارے پچھلے اس میں کہیں نہیں آئی تھی نا. الناس تو بتایا تھا. اچھا، ایک جگہ آئی تھی شاید. آپ نے کہیں بتایا تھا صفت ہے نا، presentation میں بتایا. کون سے والے پہ اس میں نکالی ہے، اس میں دیکھیں. یہ سورہ ناس میں بتائی تھی نا آپ نے. الخناس ہے وسواس کی. وہ ہاں وہ خناس کو صفت بتایا تھا، وسوسے جو ڈالتے ہیں نا ان کی اچھا اچھا، ہاں صفت وہ ہوگی وسواس کی. ہاں. سو احد، نوٹس احد کو مارک کر لیں کہ اس کو صفت اگر ہم بنائیں گے تو کس طرح بنائیں گے. خود سے نہیں بناتے ابھی ہم، ورنہ اچھا کنفیوزنگ ہو جائے گا. اگر احد بنا تو اللہ کی صفت بنے گا نا، تو اگر اس کے بغیر بھی ہو جائے. نہیں ابھی آپ ہاں ابھی نہ کہیں اسے صفت، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے. کیونکہ اگر ابھی آپ کتاب کے مطابق جائیے، ٹھیک ہے. میں اس کو وہ آراب میں نکال رہی ہوں، آراب میں بھی پڑھ لیتے ہیں ایک بار. قل امر ہو گیا، جملہ ابتدائیہ لا محل لہا، ہوا ضمیر ہو گیا، مبتدا خبر اللہ ہو گیا، اللہ احد پوری کی پوری خبر ہو گیا، اور احد ہاں اللہ احد پوری کی پوری خبر ہو گیا. این احد جو ہے وہ بدل بھی ہو سکتا ہے اللہ کا. چلے بدل اگر نہیں آ رہا تو اب صفت نہیں کہا، عرب میں بھی اس کو صفت نہیں کہا. اللہ احد مبتدا و خبرہ، اللہ احد جو ہے پورا کا پورا مبتدا ثانی بھی ہو سکتا ہے،
आगे तो फिर अल्लाह समद में भी समद जो है वो भी सिफत होना चाहिए। वो भी थी। जी अल्लाह समद है ना आगे, तो मैंने कहा समद भी फिर सिफत होनी चाहिए ना। अल्लाहु समद को भी वहां पे उसको भी यानी कि हाँ, अब आगे जो है वो अल्लाह वो है जो समद है, राइट। ओके, इसको आप ऐसे कर लें कि अल्लाह जो है मुब्तदा सानी है, कुल हुआ के बजाय यहाँ पे अल्लाह वो है जो कि अहद है, राइट। इस तरह से कर लें आप, इसको अब मिटा देते हैं हम, पूरा कंफ्यूजिंग है। चार पांच बातें अगर हम करेंगे तो हम नहीं सीखेंगे। चलें दोबारा स्टार्ट अगेन। कुल क्या है आपका? फेल अमर है। अमर, फेल अमर। फेले अमर हो गया, ठीक है। अमर है तो इसका आपको मफूल बही चाहिए, बाकी पूरी की पूरी आया जो है मफूल बही, इसको हम नीचे लिख देते हैं, मफूल बही हो गया। अब आप हुवल्लाहु अहद को आप करेंगी, ठीक है। तो इसमें ये हो गया मुब्तदा हुआ, ठीक है। मुब्तदा की खबर क्या है? पूरी की पूरी अल्लाहु अहद, ये इसकी खबर हो गई, ठीक है। अब अल्लाहु अहद को करेंगी तो अल्लाह इसका मुब्तदा सानी हो जाएगा, और अहद उसकी खबर हो जाएगी। अल्लाहु व्हाट? अल्लाहु अहद, तो उसको खबर कहें, उसको अभी इसने सिफत नहीं कहा। सिफत कहीं भी नहीं आया तो हम इसको सिफत नहीं कहेंगे। वो अलीमुन खबीर जो है वो मुजाफ अलैह, वो वाले कॉम्बिनेशन बनते हैं। यहाँ पे मुजाफ अलैह वाले कॉम्बिनेशन है ही नहीं। अल्लाह अहद जो है ना वो पूरी खबर है। अल्लाह अहद पूरी खबर है हुआ की, हुआ की खबर है। आपने ठीक है। इसको मुब्तदा सानी भी लिखा हुआ है ना। हाँ अल्लाह, हाँ। अब आप आ जाए अल्लाह अहद, चूंकि वो दो जुमला था, दो कलमा था, ठीक है। तो हम कलमा बाय कलमा करते हैं ना। पहले हमने हुवल्लाहु अहद किया तो हुआ मुब्तदा, अल्लाहु अहद खबर, ठीक है। अब आप अल्लाहु अहद को मजीद कहेंगे कि ये कैसा जुमला है। ये भी अल्लाहु जो है मुब्तदा हो गया और अहद उसकी खबर हो गई, ठीक। मुब्तदा व खबर, जुमला है, खबर हुआ जुमला, ठीक। तो इस तरह से कर लें आप। अल्लाह को मजीद जुमला बाय जुमला, अगर आपका ये जुमला पूरा का पूरा जुमला बन रहा है हुवल्लाहु अहद, तो इसको एनालाइज करें। पहले मुब्तदा एंड अल्लाहु अहद, पूरी की पूरी खबर, राइट। अभी उन्होंने उसको नहीं किया, उससे डिस्क्राइब सिफत से, तो हम भी नहीं करेंगे। सिफत बहुत कम, खैर आगे आएगी, जहाँ पे अलीमुन खबीर, अलीमुन हकीम, राइट। वहां पे क्योंकि वो जुमला शुरू नहीं, उसको मुब्तदा के तौर पे नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे अगर आप हुआ हटा दें, कुल अल्लाहु अहद आप कह सकती हैं, एक पूरा मुकम्मल जुमला बन जाएगा। फिर भी कुल अल्लाहु क्या? अल्लाहु अहद, राइट। खाली अल्लाह भी हो सकता है, बट लाइक इट गेव, लाइक, क्योंकि अल्लाह जो देखे नया लफ्ज था ना उस वक्त मदीना के कुफार के लिए, एक नया लफ्ज था, राइट। सो यहाँ पे अल्लाह
یہ مبتدا سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ اس کا دونوں چیزیں اس کی چاہیے تھیں، ٹھیک، کیونکہ اللہ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کر رہا تھا وہاں پہ، قل هو اللہ، کہو اللہ، وہ اللہ کون؟ اللہ احد، جو کہ بالکل ایک ہے، رائٹ؟ تو احد اس کی پھر یہاں پہ خبر ہو جائے گی اگر اللہ کو آپ مبتدا لیں گے، مبتدا ثانی لیں گے، ٹھیک؟ انہوں نے صفت نہیں لکھا تو میں بھی صفت نہیں لکھوں گی. یہ ہوا جو ہے یہ مبتدا ہے ہوا مبتدا ہے اور کیونکہ وہ یہ تو شروع دوسرا میں والا آتا ہے نا. مبتدا ہاں ثانی. ہاں اس کے ہوا، پہلے آپ ہوا کی خبر پوری تلاش کر لیں. ہوا کی پوری خبر اللہ احد تھی، ٹھیک ہے؟ اب اللہ احد بھی 2 جملوں کی خبر ہے، تو اب اس جملے کو اگر آپ اینالائز کریں گے تو اس میں اللہ جو ہے وہ اللہ احد ایک پورا جملہ بن رہا ہے، تو اللہ پورا سبجیکٹ ہو سکتا ہے اللہ احد، ٹھیک؟ تو کہنے کا مطلب ہے کہ اگر آپ لکھیں گے تو آپ کتنے ویز میں لکھ سکتے ہیں اس کو، جتنے ویز میں لکھ سکتے ہیں اس طرح سے اس کو آپ بریک کر کے اینالائز کریں گے تو وہ کیا ہو جائے گا، ٹھیک؟ سمجھ آئی؟ بلکہ اللہ احد پورا کا پورا مبتدا ثانی ہو جائے گا. اللہ احد اس کی خبر ہو جائے گا اور یہ پورا کا پورا مبتدا ثانی ہو جائے گا. ویری کنفیوزنگ. چلو پھر پورا کنفیوزنگ ہے تو پھر بعد میں جب نارمل آرام سے نا ریلیکس ہو کے جس کو سمجھ آ جائے پھر آگے کرنا، کیونکہ پھر ہم سب بھی وہ نہیں، ڈسٹرب رہیں گے نا. اس میں یہاں پہ مبتدا اور خبر ہی ہے، آپ کو وہی سیکھنی ہے کہ مبتدا اور خبر کیسے ہے اس کی. پورا جملہ مبتدا ثانی ہے. پورا جملہ مبتدا ثانی ہے. قل ہوا، اللہ ہوا مبتدا، اللہ احد مبتدا اینڈ مبتدا ثانی، آپ پورے کو کہہ سکتے ہیں، جی ٹھیک ٹھیک؟ ٹھیک ٹھیک. اب سمجھ آہستہ آہستہ ہی آئے گی. دیر سے آئے گی لیکن جی. یہ اللہ احد کو آپ کہہ رہی ہیں مبتدا ثانی بھی ہے اور اللہ احد جو ہے نا وہ خبر بھی ہے. خبر بھی ہے. ہاں احد خبر ہے، احد خبر ہے، احد خبر ہے اس کی، اس طرح ہے. اللہ بھی تو خبر ہے ہوا نا. کی خبر اللہ احد ہے. ہاں جی جی جی. ہوا کی خبر اللہ واحد ہے. کوئی آرام نکالے گا جو اس دن نکالے تھے ہم نے؟ سوری صفیہ باجی، وہ میں آج اسی موبائل سے لے رہی ہوں نا تو میں نہیں اچھا نکال اچھا. پاؤں گی. ہاں وہ اس میں چارجنگ نہیں تھی میرے ٹائم میں. چلیں عرب میں کیسے آتے ہیں، اس کو مجھے پڑھنا نہیں آتا. سورہ، اوکے ٹھیک ہے، سورہ اخلاص کی. اچھا اس میں کیا لکھا ہے؟ بالکل یہ والی بالکل صحیح سائٹ ہے، ٹھیک ہے. تو قل هو اللہ احد، امر آپ کو سمجھ آ گیا، ٹھیک ہے. امر کے بعد آپ کو مزید سمجھنے کی کوشش نہیں کرنی. اس کے بعد آپ کس پہ آ گئے؟ ہوا ضمیر ہے، ٹھیک ہے. ضمیر ہوئی تو ضمیر ہونے سے یہ کیا ہو گئی؟ مبتدا ہو گئی، ٹھیک ہے. تو ہوا کو کیا لکھا ہے؟ مبتدا. آپ کو بھی کتنا سیکھنا ہے؟ مبتدا ہی سیکھنا ہے. جملہ اسمیہ ہے تو جملہ اسمیہ ہے تو سبجیکٹ ہو گیا اس جملے کا، یعنی کہ مبتدا ہو گیا، ٹھیک. تو ضمیر آپ کو سمجھ آ گیا. اس کے بعد اللہ احد، اللہ احد پورا کا پورا خبر ہو گیا، یہ پورا کا پورا، رائٹ.
لیکن انہوں نے کہا ہے کہ یہ مبتدا بھی ہو سکتا ہے و خبر بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک. تو اگر اس کو مبتدا ڈسکرائب کریں گے تو پھر آپ اس کو مزید آپ کہیں گے مبتدا ثانی ہے یہ، کیونکہ دو مبتدا ہو گئے نا، ایک ہوا مبتدا ہو گیا، ایک اللہ احد، تو آپ اس کو مبتدا ثانی بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک. جب ہم اللہ احد جو ہے خبر مبتدا ثانی کہہ رہے ہیں تو پھر اس میں خبر تو نہیں ہوئی نا؟ خبر ہے وہ خبر صرف اگر آپ ضمیر کے لحاظ سے اگر آپ چاہیں تو اس کو خبر کہہ سکتے ہیں ضمیر کی، کہ کل ہوا، وہ کل کہو وہ کون کیا کیسے، تو اس کا سبجیکٹ کیا ہو گیا اللہ احد، ہوا اللہ احد. ٹھیک. تو اللہ اس کی خبر ہو جائے گا، ایک کیس. دوسرا کیس یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی خبر وہ مبتدا ہو سکتا ہے، اللہ احد بھی مبتدا ہو سکتا ہے. ٹھیک. اب وہ بھی مبتدا ہوگا تو پھر اس کی آگے خبر آپ ڈھونڈیں گے، تو آگے جو خبر ہوگی وہ ہو جائے گی اللہ صمد. ٹھیک. آپ قل ہوا اللہ احد، وہ یعنی کہ پہلا انٹروڈکشن تھا نا، رائٹ. قل ہوا اللہ احد، اللہ احد، وہ اللہ احد، پورا کا پورا سبجیکٹ لگ رہا ہے آپ کو. ٹھیک. تو یہ لمبا سبجیکٹ ہو گیا. ایسا اور جملوں میں اور نارمل جو ہوں گی آیات ان میں نہیں آئے گا. یہ چونکہ پورا صرف اللہ کو ڈسکرائب کر رہی ہے یہ والی سورہ پوری کی پوری، یعنی کہ اور اس میں ناس بھی تھے، اور اس میں شر بھی تھا، اور اس میں دوسری چیزیں بھی تھیں. اس سورہ اخلاص کی جو ماہیت ہے وہ کچھ الگ ہی ہے، کہ یہ پورا کا پورا انٹروڈکشن ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. اس میں تو قل کہا تھا کہ تم اپنے رب سے وہ مانگو، پناہ مانگو وغیرہ وغیرہ، یعنی کہ اس میں بات کس کی ہو رہی تھی؟ ناس کی ہو رہی تھی. یہاں پہ بات صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہو رہی ہے. تو پورا کا پورا قل هو اللہ احد، یہ پورا کا پورا مبتدا ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ ظاہر ہوا پہلا آپ نے اگر آپ اس کو مبتدا کہہ دیا، اللہ احد کو مبتدا ثانی کہہ دیا، لیکن جملہ پورا کا پورا بھی مبتدا ہو سکتا ہے. تو بہت ہی خاص اس کی جو جس طرح سے یہ ڈسکرائب کیا گیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کتاب کو ڈسکرائب کیا گیا، اس میں اللہ کو ڈائریکٹلی نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ڈائریکٹلی نہیں ڈسکرائب کیا گیا. یہ سورہ جو ہے پوری کی پوری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی انٹروڈکشن ہے، رائٹ. تو یہ تھوڑے سے اونچے لیول کی ہو گئی. کیسے لیول کی ہو گئی؟ شان مطابق اللہ سبحانہ و تعالی. اور جگہ پہ مبتدا مؤخر، مبتدا اول آتے ہیں، خبر اول، خبر مؤخر، مقدم، خبر مقدم، خبر مؤخر، اور جگہ بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ جو ہے آپ اس کو دیکھیں کہ یہ دونوں طریقے سے ڈسکرائب کی گئی. اللہ احد خبر ہوا کی ہو سکتا ہے، هو اللہ احد پوری کی پوری مبتدا ہو سکتا ہے. ٹھیک. قل ہوا اللہ احد اس کو آپ مبتدا ثانی کہہ سکتے ہیں. یہاں پہ پورے کے پورے کو مبتدا کہہ دیا گیا، ہوا کو مبتدا کہہ دیا گیا، ضمیر شان مبتدا، اللہ احد مبتدا. ٹھیک ہے. سمجھ آئی؟ نہیں
اچھا صفیہ باجی، یہ جو آپ دیکھ رہی تھی نا، میں نے اس کا اردو کر کے آپ کو واٹس ایپ کیا ہے، وہ بھی دیکھ لیں آپ. یار اردو کنفیوزنگ ہو جائے گا. نہیں وہ سمجھانے کے لیے دیکھ لیں اگر لگتا ہے تو. کیونکہ آپ کو پتہ چلا ہاں. کہ اردو ہو نہیں سکتی عربی کی. یہ تو آپ نے اردو ترجمہ لکھ کے بھیج دیا، ترجمے کو میں کیا کروں؟ گرامرکل والا نہیں آیا؟ سوری نہیں، گرامر کا کچھ بھی نہیں آیا. سوری. نہیں، یہ بہت مشکل ہو جائے گا شازیہ، ایسی کوئی چیز نہیں ہے گرامر میں. اور ہم وہ والے نہیں، وہ والے ہم نہیں کر سکتے استعمال. وہ والے الفاظ ہم نہیں استعمال کر سکتے، بام اور لازم زامی اور موجودہ زامی نہیں. لائک ایسی کوئی، ہاں اس جی کو بہت ٹرانسلیٹ نہیں کریں آپ. ہاں اس کو گوگل ٹرانسلیٹ نہیں کریں. عربی کا گوگل ٹرانسلیٹ ہو ہی نہیں سکتا، یہ آپ کر لیں. آئندہ جیسے عربی وہ کریں گے نا آپ، انگلش میں لکھ کے یا اردو میں لکھ کے اس کو عربی ٹرانسلیٹ کریں گے، گوگل نہیں کر سکتا. ابھی گوگل نے ابھی عربی نہیں سیکھی. ٹھیک، تو اس کو آپ ویسے ہی رکھیں. قل هو اللہ احد، مبتدا و خبر. اللہ احد اس کی خبر ہو گئی. اللہ احد کو آپ کریں تو اللہ کیا ہو گیا؟ مبتدا و خبر. ٹھیک، اس کو بھی آپ مزید مبتدا ثانی کہہ سکتی ہیں. مبتدا ثانی و خبر. ہوا کی خبر، مبتدا خبر. صفات یہاں کہیں پہ بھی کوئی بھی آپ کو نبیلہ ڈھونڈ لیجئے گا کہ اگر اس والی سورت کو اس میں صفات کہا گیا تو. ٹھیک. ٹھیک ہے. اگین دوسرا جملہ اللہ سے شروع ہو رہا ہے، اللہ مبتدا، صمد خبر. ٹھیک. پھر لم حرف، یہ جازم ہو گیا، حرف جازم. ٹھیک. لم کیا ہوا؟ حرف، اس کا لفظ کیا ہے ڈیفائن کرنے کا؟ حرف جر نہیں کہا بلکہ حرف جازم کہا. کیا کہا؟ حرف جازم. لم کے جازم معنی سے نہیں ہے نا؟ ہاں، نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو جازم ہے تو اس نے یہاں پہ ورب آ گیا یالد، تو مضارع ہو گیا. ٹھیک. لم یالد. ٹھیک. ولم و حرف عطف ہے. عطف ہوا تو عطف سے پہلے والی چیز معطوف ہو گئی، اور عطف کے بعد والی چیز لم یولد وہ معطوف علیہ ہو گئی. ٹھیک. سمجھ آئی؟ لم یلد معطوف علیہ کس کی وجہ سے؟ واو کی وجہ سے. اچھا، اس کو جملہ فعلیہ کہیں گے کہ جملہ اسمیہ کہیں گے؟ یہ تو نیگیٹو جملہ نہیں ہوتے عربی میں. بالکل ہے، یہ ہے نا نیگیٹو جملہ ہے. ہاں تو نیگیٹو ہو گیا، پھر لم نہیں. تو نیگیٹو جملہ ہو گیا، اور واو کی وجہ سے آپ نے اس کو معطوف اور معطوف علیہ کہہ دیا. ٹھیک. اچھا، یولد سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ اچھا، یالد اور یولد اس میں کیا فرق ہے؟
यलिद बाप और बेटा है, बाप और बेटा, लेकिन वर्ब के लिहाज से आप उसे क्या कहेंगे? एक मुजारे है, दोनों मुजारे हैं, दोनों मुजारे हैं, नहीं, यूलद तो मजारे है, और यालिद नहीं है, यलिद भी है। यलिद भी है, तो लेकिन दोनों में क्या वो पैसिव लग रहा है या फॉर्म 4 लग रहा है? यू आ रहा है, पेश आ रहा है। पेश आ रहा है? सही पहचाना, ठीक है। तो एक जो है एक जो है यालिद जो है उसमें पेश नहीं है, तो उसको आप पैसिव नहीं कह सकते। यूलिद में पेश है, उसको आप पैसिव कह सकते हैं, ठीक है। तो सफीरा जी, पे- यलिद जी, जो, सॉरी आपकी बात कट रही है, मजारे के अलावा आपने क्या बताया था एक और? मजजूम, मजूम है, ठीक है। अच्छा, और लम जो है वो मातूफ है, और यूलद जो है मातूफ नहीं अलैह नहीं है। नहीं, लम यलिद पूरा का पूरा पूरा का पूरा, मातूफ अच्छा है, क्योंकि वाव से ठीक है। पहले का जुमला, वाव से बाद का जुमला, ठीक अच्छा है। ठीक है, ठीक है। यही पूछना चाह रही थी, लम मिस हो गया। लम यलिद व लम यूलद, हम्म। ना ही उसने पैदा किया, ना ही तो वाव से पहले का जुमला मातूफ है, और वाव के बाद वाला जुमला मातूफ अलैह है। मातूफ अलैह हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और अच्छा, दोनों फाइल हैं, इस दोनों में फाइल हुआ यलिद में भी हुआ है, यूलिद में भी हुआ है, ठीक है। और हुआ इसका फाइल है, उसने पैदा नहीं किया, तो ये पूरा का पूरा जुमला खुद ही हो जाता है। नहीं पैदा किया, नहीं तो हरफे जाजिम है, नफी है, हरफे नफी है, ठीक है। लेकिन इसमें फाइल और मफूल वो ये कौन से मौतूदी हुए कि फेले लाजिम हुए? आपको इस फेलिया जुमला की आपको क्या नहीं चाहिए? मफूल नहीं चाहिए। फाइल और फेल ने जुमला यलिद पैदा किया। अब पैदा किया कैसे किया, आपको वो खुद ही आपको प्रोसेस पता है पैदा करने वाला, राइट। वो पैदा नहीं हुआ, नहीं पैदा नहीं हुआ या पैदा हुआ, तो आपको पता चल जाएगा कि पैदा होने का प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो इसमें आपको फेल और फाइल से काम चल जाएगा, ठीक। तो अब इसमें दो फाइल आ रहे हैं, यलिद में भी फाइल है और यूलिद में भी फाइल है, तो एक को फाइल कहेंगे, एक को फाइल, नाइब फाइल कह दिया। बता रही उसकी आंखें तुम मातूफ अलैह, ठीक। बाकी चीजें आप इसमें लिखी हुई हैं, वो गलत लिखी हुई हैं समझाने के लिए। नेगेटिव जुमले को क्या बोलते हैं अरबी में? नहीं, नफी। अच्छा, नफी जुमला नफी जुमला कहलाएगा, जैसे हाँ। वस्मिया था, फैलिया था। हरफ जाजिम के अलावा आपको इसकी और डेफिनेशन क्या है? हरफ जाजिम इसलिए सिखाया है कि वो यलिद मजजूम हो रहा था, इसको क्या कहेंगे? हरफ नफी, हरफ नफी। हरफे नफी और जुमला भी नफी जुमला कहलाएगा। हाँ, जो जुमला भी नफी जुमला कहलाएगा। पूरा जुमला नफी जुमला कहलाएगा। जी, पूरा जुमला यहाँ पे लम यालिद पे पूरा जुमला हो जाता है, फिर जी जी वलम युलद पे पूरा जुमला हो जाता है, पूरा का जी पूरा जुमला हो रहा है। जी जी ठीक। जी कहलाएगा। वलम यकुल्लहू, अच्छा ये थोड़ा सा और मुश्किल कॉन्सेप्ट आएगा। यकुन क्या है? पहले आप तो वाह तो आपको समझ आ गया, वाह दोबारा क्या हो रहा है? मातूफ
اور معطوف علیہ پہلے والے جملے پہلی والی آیت سے ہو رہا ہے. یہاں پہ کیا حرف عطف آ گیا, یہ پہلے والے جملے سے کیا ہو جائے گا, واہ آ گیا یہاں پہ, تو آپ کیا کہیں گے؟ عطف اور یہ جملہ معطوف علیہ. واہ کنجکشن ہو گیا, ٹھیک ہے. عطف ہاں کر رہا ہے, کس سے کر رہا ہے؟ پہلی آیت سے کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں پہ لم واپس سے نفی ہو گیا, اور یکن جو ہے یہاں پہ ورب ہے, کیا ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک, اب نہیں ہے یا ہے, اگر کن بھی ہوتا تو اس کے لیے بھی آپ کو, اور یہ کیا ہاں اچھا دیکھیں آپ نبیلہ, آپ جی سمجھتی ہیں مبتدا اور خبر کو, ابھی ظاہر باقی لوگ سیکھ رہے ہیں, لیکن آپ ہیلپ کریے گا اس کو ایکسپلین کرنے کی. یوزلی ہم کہتے ہیں کہ اسمیہ جملہ میں مبتدا اور خبر کا کانسیپٹ, ٹھیک ہے. جی اس فعلیہ جملے میں فاعل اور مفعول ہوتا ہے, اسمیہ جملہ میں مبتدا اور خبر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جی جی یہاں پہ یہ کیسا جملہ ہو گیا, یکن ہوا, تو یکن کیا ہے, فعل ہے, فعل ہے. اسے فعلیہ جملہ ہونا چاہیے تھا, جی لیکن یہ واحد ایسا فعل ہے جو کہ کانا اور اخوات کانا جتنی ہوتی ہیں اس کو اسم کا کام کرتی ہیں, لیکن اسم نہیں ہے پھر بھی اس کی خبر چاہیے. نہیں ہے, کیا نہیں ہے, اب آپ پریشان ہو جائیں گے نا. میں اگر یہ کہہ دوں آپ کو لم یکن, تو اس یکن کی آپ کو خبر چاہیے, تو اسے ہم ایک کہتے ہیں کانا کی خبر, اسم کی خبر نہیں کہتے. جب بھی کانا آ جائے اور اس کے بعد کی جو چیز ہو اس کو ہم کہتے ہیں کانا کی خبر ہے, اس کو ہم اس کا مفعول نہیں کہتے, کیونکہ یہ ایکشن نہیں ہو رہا ہے. یعنی کہ کانا ہے لیکن ناؤن کے جیسے ہوا, وہ کانا ہے, کیا ہے, کیوں ہے, یعنی کہ اس طرح کے جملے آئیں گے نا. تو کانا یعنی کہ اچھا ہے, آپ تیسری صورت میں ہی کانا کو آپ پہچان رہے ہیں. جب بھی کانا آ جائے تو آپ کانا کی خبر ڈھونڈیں گے, کانا کا مفعول ڈھونڈنے کے بجائے کیا ڈھونڈیں گے, کانا کی خبر ڈھونڈیں. خبر ڈھونڈیں گے. نغمینہ ریپیٹ کریں اس پوری جملے کو جو میں نے کہا آپ کو. یہ آگے کا کانسیپٹ ہے, لیکن آپ کے پاس پہلے آ گیا تو آپ لکی ہے, پہلے سیکھ لیں گے. بہت سارے لوگ کانا کا تو آپ بہت, ہاں نے بولا نا کہ یہ ہے تو ورب, لیکن جب بھی کانا آ جائے تو ہم اس کا مفعول نہیں ڈھونڈیں گے, ہم اس کی خبر ڈھونڈیں گے, کیونکہ ہو جائے تو کیا ہو جائے, کیوں ہو جائے, تو اس کی ہاں خبر کانا, چاہیے. سوری کانا کا اسم ڈھونڈیں گے اور کانا کی خبر ڈھونڈیں گے, اسم اور خبر, سوری. ہاں لیکن کانسیپٹ وہی ہے کہ کانا کے لیے آپ کانا کا اسم ڈھونڈیں گے, کانا کے اوپر کوئی اسم آئے گا. کانا کا اسم ہوگا, کانا کا اسم بھی ہوگا. کانا جو ہے وہ اخوات کانا کہلاتی ہے, ٹھیک ہے تو وہ ورب, لیکن اس کی خبر ڈھونڈیں گے, اس کا اسم کیا ڈھونڈیں گے. اخوات اسم کہلاتا ہے کانا؟ اخوات کانا, اخوات کانا, بہنیں, کانا کی بہنیں. کانا, یکون, کونو, یکونا جب بھی آ جاتا ہے تو اسے پھر اس کے بعد آپ اس کو کانا کی خبر, یعنی کہ کانا کے لیے دو چیزیں تلاش کرتے ہیں, کانا کا اسم, کانا کی خبر.
ٹھیک. جی. اور کانا کی خبر ہمیشہ نسب میں ہوتی ہے. لکھیے یہ اس جملے کو آپ اردو میں لکھیے. کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے اور کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے. تو آپ کانا کی ڈیفینیشن آپ نے شروع میں لکھ لی. اور انا جو ہے وہ اس کے اپوزٹ ہو جاتا ہے. رائٹ کہہ رہی ہوں میں نبیلہ؟ یہ ایک منٹ صفیہ باجی، کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے تو کانا کی اسم اسم مرفوع ہوتا ہے. اچھا ایسے جو ہیں ایک لفظ نہیں ہے اور لفظ بھی آئیں گے. ابھی کانا ہے تو ابھی ہم کانا کو سمجھتے ہیں. اس کے بعد ایک چیز ہوتی ہے انا ہوتی ہے، شاید انا اخوات انا. ٹھیک کہہ رہی ہوں میں نبیلہ؟ یہ اتنا نہیں پتا مجھے. لیکن ہاں وہ جب آئے گا وہ الٹا ہو جائے گا. اس کی خبر مرفوع ہو جائے گی اور اس کا اسم جو ہے وہ منصوب ہو جائے گا. اس کو نہ لیکن چھیڑے کنفیوز ہو جائیں گے. ابھی تو بہت زیادہ ہو رہا ہے. دماغ میں اندر نہیں جائے گا مزید. اچھا کانا تک سیکھ لیں آج، باقی نہیں سیکھیں گے. ہاں ٹھیک کھانا ہے؟ سیکھ لیتے ہیں. ٹھیک. ہاں دیکھیں باقی جگہ جو ہم نے دیکھی تھی خبر جو تھی وہ مرفوع تھی. ٹھیک ہے. یہاں پہ اللہ مبتدا تھا تو اس کی خبر یعنی کہ نارمل جملہ ہے تو اس میں خبر کیسی ہے؟ مرفوع ہے. اگر وہ مرفوع شکل میں ہے تو ہم کہہ دیں گے کہ یہ خبر ہے. ٹھیک. لیکن جو کانا ہے اس نے اپنے آپ کو تبدیل کر لیا. اس کی خبر منصوب ہوگی تو اس کی خبر ہے. الٹا ہو گیا. ابھی اوپر ڈیفینیشن کر کے آئے کہ مبتدا اسم ہے اور اسم کی خبر جو ہے مرفوع ہوگی. لیکن یہاں پہ آپ کو الٹا میں کہہ رہی ہوں، اس کے اپوزٹ کہہ رہی ہوں. میں کہہ رہی ہوں کہ کفون منصوب ہے لیکن وہ خبر ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ کانا بالکل ڈفرینٹلی بیہیو کرتا ہے. اور یہ کانا کا اصول ہے کہ کانا جب بھی آ جائے گا خبر کو منسوب کر دے گا، یا اس کو جو خبر چاہیے وہ منسوب شکل میں چاہیے. تو یہ آپ کو پورے قرآن میں ہیلپ کرے گا تو آپ کنفیوز نہیں ہوں گی. آپ کو جیسے کانا آئے گا، یکونو آئے گا، کونو آئے گا، کننا آئے گا، ٹھیک ہے، تکن آئے گا. پھر آپ اس کی خبر تلاش کریں گی کہ خبر اس کی کیا ہے؟ منصوب ہے. ٹھیک. یکن کے بعد لہو بھی ہے نا؟ لہو کو بھی دیکھتے ہیں ہم. لیکن ابھی پورے جملے میں آپ کو کون سی چیز منصوب ہے کون سی چیز مرفوع ہے وہ آپ نے تلاش کی. ٹھیک. یہ کفون منصوب ہے. کفون منصوب ہے تو وہ کانا کی خبر ہے. اور احدن کیا ہے؟ وہ مرفوع ہے تو وہ کانا کا اسم ہے. تو اب جملہ آپ اس طرح سے لیجئے کہ یکونا جب آیا تو آپ نے اس کا اسم تلاش کیا. اس کا اسم کیا؟ کہ وہ نہیں ہے کوئی ایک احد، یعنی کہ وہ آپ نے تلاش کر لیا کیونکہ وہ اسم کی وہ مرفوع شکل میں تھا. تو یکن جو جائے گا اس طرح سے جائے گا کہ وہ ہے کہ نہیں ہے احد کوئی ایک بھی اس احد کی طرح، یعنی کہ تو احد اور کوفون برابر یعنی کہ کوئی اور، وہ اس کی خبر ہو گئی. تو کانا کا پہلے آپ نے اسم تلاش کیا، اب اسم کی خبر کیا ہوئی؟ کوفون، اس جیسا دوسرا برابر والا. نہیں ہے اس عہد کی طرح کوئی برابری رکھنے والا. نہیں ہے احد کیا؟ احد کے ساتھ کوئی برابری رکھنے والا. یہ اس کی یکن کی خبر ہو گئی. ٹھیک ہے.
اب آ گیا لاہو. لاہو یہاں پہ کیا ہے؟ لہو جار و مجرور ہے. کیا ہے؟ آپ نے ایک دفعہ بولا یہ جو ہے کانا کی خبر ہے، ایک دفعہ بولا آپ نے یہ یکن کی خبر ہے. او کانا یکن جو ہے، اچھا جب بھی یکن آتا ہے اس کو ہم اخوات کانا، یعنی کہ کانا سے اصل ورڈ اس کا کیا ہے؟ کانا ہے نا. جی اچھا ہاں اس لیے کانا کانا کر رہی ہوں میں، صحیح. کیونکہ ڈیفینیشن سے آپ کہتے ہیں یکن تو کانا کی ایک شکل ہے نا. اچھا صحیح صحیح. کنتا ہو، کن ہو، یکن ہو ہاں. تو یکن آپ اس کو یکن کہہ لیں، آپ کانا نہ لکھیں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ کانا کی شکل ہے. اسی وجہ سے آپ نے فوراً اس کا اسم تلاش کرنا شروع کیا اور اس کی خبر تلاش کرنی شروع کی. لیکن لا جو تھا وہ حرف جر تھا. ٹھیک ہے، تو لا پہ ہم اس لیے گئے نہیں کیونکہ ہم اسم کو تلاش کر رہے تھے، اور لا جو ہے وہ حرف جر ہے، اور حرف جر سے جو چیز اٹیچ ہوگی وہ مجرور ہوگی. تو کانا کی خبر نہ مجرور ہو سکتی ہے نہ اس کا اسم مجرور ہو سکتا ہے، تو اس لیے ہم اس پہ نہیں گئے نبیلہ پہلے. اچھا ٹھیک ہے، لا کو ہم نے دیکھ لیا کہ لا مجھے حرف جر نظر آ رہا ہے، تو اگر حرف جر ہوگا تو اس کے بعد کی چیز تو ہے مجرور ہوگی، تو اس کو تو میں نظر ہی انداز کر دوں پہلے، کیونکہ وہ جو ہو ہے وہ ہو آپ کو ہو نظر آ رہا ہے لیکن ہے مجرور کیونکہ لا لگا ہوا پہلے، تو وہ مجھے نہیں چاہیے. مجھے مرفوع چاہیے اور مجھے منصوب چاہیے، اس لیے میں اس پہ پہلے نہیں گئی. ٹھیک سمجھ آیا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر کانا آ جائے تو اس کے بعد حرف جر آئے گا تو وہ مجرور نہیں کرے گا، وہ کانا کی وجہ سے منصوب کرے گا نہیں نہیں اپنی نہیں نہیں خبر. نہیں کیا، نہیں 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 نہیں. لاہو کو میں نے اب پہلے آپ کو نہیں کہا بتایا، کیونکہ میں یکن سے پریشان ہو گئی کہ مجھے اس کا اسم چاہیے، اس کی خبر چاہیے. تو اس میں کوئی چیز اس جملے میں کوئی چیز منصوب ہوگی اور کوئی چیز مرفوع ہوگی. ٹھیک ہے، مجرور کا تعلق نہیں ہوتا یکن سے. نہیں یکن سے نہیں کہہ رہی میں، لہو حرف جر آ رہا ہے نا لا، تو وہ ہاں مجرور نہیں کر رہا اپنے بعد والے کو نا. کر رہا اس ہے نے کر رہا ہے کر رہا ہے بالکل کر رہا ہے. کیسے کہہ رہی ہیں آپ کہ نہیں کر رہا؟ وہ اگر حرف کفون کو جر ہو نہیں ہی کیا نہیں نا، سکتا کہ اگر مجرور نہ کرے، یہ ہو کو مجرور ہے. کفون کو نہیں کیا نا. نو 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 کفومن پہ کیوں جا رہے ہو نبیلہ؟ آپ لا کے بعد تو ہو ہے. ارے خالی ہو کو کر دیا. خالی ہو کو کر دیا کیونکہ اگر ہو کے بعد کوئی چیز مجرور ہوتی ہے تو وہ اضافہ ہو جاتا ہے. تو یہاں تو اضافہ نہیں، مرکب اضافی نہیں بن رہا. رائٹ، تو سمجھتے آ جائے گا. ہاں بالکل آ جائے گا، بالکل آ جائے گا لہو کو. لیکن جیسے آپ نے پہلے سوال کیا کہ لہو بھی تو ہے، آپ نے لہو کو کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اس وقت مجھے منصوب چاہیے تھا اور مرفوع چاہیے تھا، اور لہو جو ہے وہ پورا کا پورا مجرور ہے یہ. رائٹ، جار و مجرور ہے. پریپوزیشن آ گیا نا، لا آ گیا. شازیہ سمجھ آئی؟ صفیہ مجھے بھی نہیں آئی، کیونکہ مجرور تو ہم اس کو کہتے تھے نا جو وہ ہو جاتا تھا، زیر لگ جاتا. زیر ہاں لگنے کو لیکن مجرور کہتے تھے. ہاں ٹھیک ہے، بالکل بہت اچھا سوال ہے، بہت اچھا. گڈ گڈ، ایسا ہی سوال کریں گے تو ہمیں سمجھ آئے گا. لیکن میں نے ایک اور بات بھی کہی تھی کہ ضمیر جو ہے اس کو ہم بدل نہیں سکتے، مبنی ہوتا ہے بیچارہ. جی بار بار بھول جاتے ہیں یہ نا بہت دنوں میں اصل میں اسم اور فعل سب کچھ دونوں ساتھ ساتھ چلے نا. ہاں نہیں نہیں کوئی بات نہیں. لائک آئی تھنک آپ لوگوں کا سب سے بیسٹ گروپ ہے جس کو ابھی تک سمجھ آ رہا ہے. باقی گروپ آپ سے آگے تھا، انہوں نے کہا ہم اس کو دوبارہ کریں گے سورہ ناس سے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ دوبارہ کر لیں، آپ کو تیسری بار کرنا ہو تیسری بار کر لیں، آپ کو 50 بار کرنا ہو 50 بار کر لیں.
لیکن اس لفظوں سے آپ کی فیملیئر نبیلہ میرے لیے یہ کانسیپٹ لگانا کہ یکون کے بعد پہلے میں لہو کو کیوں نہ وہ کروں، میں اسی پہ اٹک جاتی تھی کہ یہ تو اب جار و مجرور ہے، اب یہ پھر اچانک سے کانا آ گیا، رائٹ. اس کے بعد تو کانا جب بھی آتا ہے تو پھر ہم تلاش کرتے ہیں اس کی خبر پہلے، تو پھر ہمارے لیے جملہ آسان ہو جاتا ہے کہ یہ کانا کی خبر ہو گئی، یہ کانا کا اسم ہو گیا. اب باقی جو چیز ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کس قسم کا جملہ ہے. وہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جار و مجرور ہے، ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے اب آپ کہیں گے کہ یہ جار و مجرور کا بھی اگلے سے تعلق ہونا چاہیے، تو وہ خالی متعلق، کیا کہیں گے اسے ہم، متعلق ہے. تو لہو کوفون سے متعلق ہے، لیکن اور اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اصل اس جملے میں جو ہے کانا کی خبر اور کانا کا اسم ہے. جب آپ نے کانا کا اسم نکال لیا تو جملہ پھر ایسے آپ کو خود سمجھ آ گئی اس کی کنسٹرکشن کہ ولم یکن احد، کہ نہیں ہے کوئی بھی اکیلا، ون، اور پھر اس کے ون کیا، ون کے کیا ایکویلنٹ، ون کے کوئی بھی نہیں ہے، ون کے ایکویلنٹ، رائٹ رائٹ. اور اس کے بعد لہو جو ہے اس کا وہ جار و مجرور ہو گیا. صحیح ہے، سمجھ تو آ گیا، لیکن ایک دفعہ نا صفیہ اس کو اور ریپیٹ کریں گے سورہ کلاس کو، یہ تاکہ یہ اچھی طرح سے. ہاں لیکن اگر آپ نے کانا کو آج سیکھ لیا تو آپ تو بہت ہی ایڈوانس لیول کے اسٹوڈنٹ ہو گئے. نہیں، لیکن اگر اگر آپ یہ جیسے ضمیر سے جی شروع ہو رہا ہے نا، ہوا ضمیر سے شروع ہو رہا ہے اور مبنی ہوتا ہے، تو پھر اس کے بعد ہی آتا ہے کانا. کانا بھی آتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے منصوب، اور یہ جو بتایا نا، ایک منصوب ہو گیا اور ایک مرفوع ہو گیا. نہیں، یہاں پہ ہم نے کس کو دیکھا، ہم نے جو ہے یہ اسمیہ جو تو کانا ہاں کانا کیا تھا، فیل، تو ایک طرح کا یہ فیلیا جملہ ہے. لیکن دیکھیں ہم نے اس کو فیل کی طرح اینالائز نہیں کیا، ہم نے مفعول نہیں ڈھونڈا. گو کہ یہ فعلیہ تھا، ہم نے اس کو ہم نے اسمیہ چیزوں کی تلاش کرنا شروع کر دیا کہ کانا ہے تو اب ہم اسم تلاش کریں اس کا. ہم اس کو فیل کی طرح لے ہی نہیں رہے. اچھا، مطلب اگر کانا آئے گا تو ہم اس میں اسم تلاش کریں گے کانا کے جی، ساتھ. کانا کے ساتھ ہم نے اس کا اسم تلاش کیا، ٹھیک. اس میں مضاف و مضاف علیہ نہیں آئیں گے کانا کے ساتھ. ہاں پھر یہ کہیں گے، ہم اس کو کہیں گے کانا کی خبر ہے، کانا کا اسم ہے. اور دیکھیں یوزلی ہاں کانا کا اسم کہتے ہیں اس کو، ہاں مبتدا کہنے کے بجائے. تو یہ ایک نئی گرامر کی ڈیفینیشن آ گئی نا کہ آپ کانا کا اسم پڑھ رہے ہیں، کانا کی خبر پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ مبتدا تو ہے ہی نہیں، کیونکہ مبتدا تو جملہ اسمی ہونا چاہیے تھا. تو مبتدا ہم نے نہیں تلاش کیا، ہم نے صرف کانا کی اسم. ہاں یہ جو ہم نے آخری والی لائن پڑھی ہے نا، یہ پورا ایک جی الگ کلاس کا ہے، کیونکہ ہم لوگ ابھی نئے نئے سیکھ رہے ہیں، تو خالی آج کا ہمارا اسم والا ہی کافی ہے شاید. ہاں، اسم وہ کر والا لیں کا، ہاں جی. ابھی اور یہ چلیں جی. کانا کا یہ پورا الگ سے ایک کلاس چاہیے تھی، پہلے وہ کر لیتے ہیں انشاءاللہ. ہاں، پھر ابھی کانا کو مبتدا بھی سمجھ نہیں آئی، مبتدا بھی نہیں سمجھ آئی. مبتدا بھی مبتدا تو سبجیکٹ، یعنی کہ شروع میں سبجیکٹ ہوگا اور اس کا آبجیکٹ ہوگا، ٹھیک. تو ہمیں ہوا کیسے پتہ چلے گا کیوں، وہ ہوا سے ہے آپ کو، تو ضمیر ہے. ہاں کیونکہ یہ فیل نہیں ہے تو پھر جملہ اسمیہ ہے. تو اسمیہ میں اگر اسم سے شروع ہوتا ہے تو پہلا جو لفظ ہوتا ہے وہ یوزولی مبتدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کی ڈیفینیشن مبتدا کی کیا ہے کہ وہ مرفوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب آپ یہ کہیں گے کہ مرفوع کیوں ہے، ہوا ہے یہ تو مبنی ہوتا ہے، تو یہ اس کو ہم مرفوع کنسیڈر کر سکتے ہیں، ٹھیک. ہوا مرفوع ہے تو مبتدا جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، ٹھیک. آ جائے گا، آپ کو بار بار ریپیٹ کریں گے نا. تو اگر آپ چاہیں گے تو دوبارہ آپ سورہ ناس اگلے جمعرات کو سورہ ناس لے کے، جیسے آپ میں سے ایک
روبی کر لیں یا نغمینہ کر لیں اس کو، اس کی گرامر وہ کرنے کی کوشش کریں. ابھی تو میں سمجھا رہی ہوں نا، تو آپ لوگ لاسٹ ہو رہے ہیں. ٹھیک، تو آپ نے ایک چیز کر لی، اس کو دوبارہ ریپیٹ کریں تو آپ کو اچھی طرح آ جائے گی. ٹھیک، پھر آپ آہستہ آہستہ. اور سورہ اخلاص جو ہے وہ لائک ہائی لیول پہ پڑھائی جاتی ہے تھوڑی سی. ٹھیک، تو ہم اس کو چھوٹی چھوٹی صورتوں کی وجہ سے لے رہے ہیں، لیکن کوئی ایسی صورت لینی چاہیے تھی جس کا کنسٹرکشن آسان ہوتا. لیکن یہ اما پارے میں صورتیں آسان چھوٹی ہیں، لیکن ان کے کنسٹرکشن ذرا سے مشکل ہے. اور سارا اگر آپ اما پارا کر لیں گے تو آپ کو پورا گرامر، پورے قرآن کی گرامر آ جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک، کوئی سوال نبیلہ، شازیہ؟ ابھی یہ تھوڑا سمجھنا پڑے گا نا، تو پھر خود پڑھیں گے نا، پھر ذرا سمجھیں گے. گھر میں اس کو لکھیں اور اپنے ذہن میں اس کے نوٹس کریں. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کو ناؤن آتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کبھی جملہ ناؤن سے شروع. آپ یہ آسان کر لیں، آپ اس کو اپنی ڈیفینیشن بنا لیں. جملے دو قسم کے ہوتے ہیں عربی میں. ایک یا تو جملہ فعلیہ ہوتا ہے، ایک جملہ اسمیہ ہوتا ہے. ٹھیک، اگر فعلیہ جملہ ہوگا تو پھر آپ اس کے لیے فعل ہے تو فعل، فاعل، مفعول، اور کوئی چیز ہوتی ہے اس میں؟ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، مفعول کو کبھی آپ مفعول بہی کہہ دیتے ہیں، مفعول فیہی کہہ دیتے ہیں. ہم نے اس پہ زیادہ وہ نہیں، 4-5 قسم کے مفعول ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بہی میں نے بتا دیا تھا کیا، اور دوسرا لفظ کیا تھا؟ فاعل. ہاں، کیا. اگر جیسے ہم کہتے ہیں کہ کیا کا جواب ہے تو پھر وہ مفعول بہی ہوگا. یعنی کہ 5-6 لفظ ہوتے ہیں، تو اگر یہ کیا اور کیوں کا جواب ہوگا آئی گیس، تو وہ مفعول بہی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو فاعل ہوتا ہے، فعل ہوتا ہے، مفعول ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو فاعل آپ کو پتا ہوتا ہے کہ وہ زیادہ تر ورب میں چھپا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک، تو فعل اور فاعل کی مسئلہ وہاں حل ہو جاتا ہے. اب فعل اور فاعل کے لیے اگر آپ کو مفعول چاہیے تو اس کا مطلب ہے کہ فعل کیسا ہے؟ ایک فعل لازم، ایک فعل متعدی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لازم کے لیے آپ فعل لگائیں، مفعول لگائیں نہ لگائیں کو فرق نہیں پڑتا. لیکن فعل متعدی ہوگا تو جملہ کمپلیٹ نہیں ہوگا جب تک آپ اس کا مفعول نہیں لگائیں گے. ٹھیک، تو یہ پوری ورب کی ڈیفینیشن آپ کی. اور ورب آپ کو ویسے آتا ہی ہے. ٹھیک ہے، اور ورب کے لیے آپ کو مفعول جو ہوگا وہ آپ کو کیسا ملے گا؟ یا تو کبھی کبھی آپ نے دیکھا کہ جو آپ صورتیں شروع کی ہیں ان کا کل اگر فعل تھا تو مفعول جو ہے پوری کی پوری صورت اس کی بن رہی تھی. ٹھیک ہے، اچھا، اب فعل آپ کو سمجھ آ گیا کہ فعل کے ساتھ یہ ہوتا ہے. اب جملہ کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے جو ناؤن سے شروع ہو. احمد کھاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیسا جملہ ہوا؟ اردو میں مجھے بتائیے. اردو کا جملہ ہے، احمد کھاتا ہے. اسمیہ جملہ ہے، فعلیہ جملہ ہے؟ اسمیہ جملہ ہوا نا. اسمیہ جملہ ہوا. کھاتا ہے احمد، یہ فعلیہ ہو گیا. یہ فعلیہ ہو گیا. لیکن اگر آپ جملے کو بدل دیں گے تو پھر وہ ہو جائے گا. احمد کھاتا ہے ایپل، رائٹ. تو اب اس میں احمد کھاتا ہے، رائٹ، یہ کیا ہوگا؟ خبر احمد کھاتا ہے، تو احمد اگر اسمیہ جملہ ہے تو احمد کیا ہوا اس کی؟ مبتدا ہو گیا. مبتدا کی خبر کیا ہے؟ تو کھاتا ہی پھر رہ گیا. کھاتا ہی رہ گیا.
ٹھیک. اور کھاتا ہے ایپل، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو پھر ایپل کو بھی آپ اینالائز کریں گے کہ ایپل اس کا کیا ہوگا پھر. ایپل اس کا مفعول بھی ہی ہو جائے گا. کھاتا ہے ایپل، ہاں کھاتا ہے کیا مفعول بہی ہو گیا. کھاتا ہے، کھاتا کا ہو گیا. آتا تو فیل ہو جائے لیکن گا. ہاں، لیکن وہ پوری کی پوری خبر بھی تو ہو سکتی ہے احمد کی، کہ احمد کھاتا ہے ایپل، تو وہ پوری کی پوری خبر ہو گئی. احمد مبتدا ہو گیا، اس کی خبر کھاتا ہے ایپل. رائٹ. تو اس طرح سے یعنی کہ جملہ کیا ہو سکتا ہے، یعنی کہ ایک جملہ دو طریقے سے لکھا جا سکتا ہے. ایک جملے کو آپ فعلیہ بھی لکھ سکتے ہیں، ایک جملے کو آپ اسمیہ بھی لکھ سکتے ہیں، اسی جملے کو. تو یہ بات قرآن کی کہ قرآن کو کبھی کبھی اس کو فعلیہ جملہ لکھا گیا ہے، اسمیہ جملہ لکھا گیا ہے. اگر جو گرامر اس وقت بہت تیز اور اونچی گرامر تھی وہاں کے لوگوں کی، تو وہ لوگ حیران ہوتے تھے، ارے اس جملے کو فعلیہ کیسے لکھ دیا. اس کو ایسا، یعنی کہ جو کمپٹیشن ہو رہا تھا وہ یہ نہیں کہ لفظ کو لا کے لگا دو، لفظ کو لا کے صحیح کنسٹرکشن میں لگاؤ. رائٹ. ایک جو ہے وہ یہ سوچے گا کہ اس کو اگر میں فعلیہ لکھوں، میں اس کو فعلیہ لکھ سکتا ہوں. ایک جو گرامر جاننے والا ہوگا وہ کہے گا کہ اس فعلیہ کو میں اسمیہ کیسے لکھوں، اور وہ اس کو اسمیہ بنا کے لکھ دے گا. تو وہ قرآن کی بیوٹی ہے، جو کہ خیر ہم تو ابھی اس کے وہ ہیں. تو لوگ جو قرآن کو میراکل کہا جاتا ہے، وہ اس کی لینگویج سے کہا جاتا ہے کہ آج تک بھی کوئی ایسا جملہ نہیں لکھ سکتا جو کہ قرآن میں جس طرح سے جملوں کی کنسٹرکشن ہوئی ہے. اس کی خوبصورتی بھی ہے، اس کا گرامیٹیکل اسٹرکچر بھی ہے، اس میں راز بھی چھپے ہوئے ہیں، کہیں کہیں چیزیں حذف بھی ہو رہی ہیں. رائٹ. تو سمپل سے بات ہے، کچھ جملے فعلیہ ہوتے ہیں، کچھ اسمیہ ہوتے ہیں. تو آپ نے فعل کو پہچاننا تو سیکھ لیا. اب ہم نے جملہ نہیں سیکھا تھا، ہم نے خالی فعلوں کو پہچانا تھا. تو اب فعل جہاں پہ بھی آئے گا، اب فعل ہم نے یہ نہیں کبھی ہم نے پڑھا تھا فعل کا یہ بیچ میں آ رہا ہے، یہ شروع میں آ رہا ہے. اب آپ کیا سیکھ رہے ہیں؟ ارے یہ تو شروع میں آ رہا ہے، ارے یہ تو بیچ میں آ رہا ہے. اگر شروع میں آ رہا ہے تو پھر یہ جملے کو کیا کر دے گا؟ جملے کو فعلیہ کر دے گا. سمجھ آئی بات؟ ابھی تک تو آپ نے صرف پہچان کی تھی نا کہ یہ جملہ فعلیہ ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے. اچھا یہ جی جو ہے نا لم یلد ولم یولد، یہ جی فعلیہ ہے نا، تو اس کو کیا کہیں گے؟ فعل لازم کہیں گے؟ یہ اسمیہ جملے میں بیچ میں آ رہا ہے. فعل لازم ہے کیونکہ اس کا مفعول نہیں آپ نے تلاش کیا. ٹھیک. یہ فعل لازم ہوگا، مطلب اسمیہ جملے کے بیچ میں آ گیا. یہ اسمیہ تو کیا تھا؟ ضمیر تھا. اسمیہ تو نہیں ہوا، یہ یلد یہ فعلیہ ہی ہو گیا، یہ فعلیہ کیونکہ اس میں لم کو بھول جائیں. لم جو ہے وہ حرف جازم ہے اور خالی یا نفی فعلیہ جملہ ہے. ایسا فعلیہ جملہ جو کہ نفی ہے. اور تو لم کے ساتھ یہ یلد اور پورا جملہ جو ہے فعل لازم ہو گیا. فعل لازم ہے، اس میں فاعل چھپا ہوا ہے، ہوا چھپا ہوا ہے کہ اس نے پیدا نہیں کیا. ٹھیک. تو اب آپ نے پہچان لیا کہ یہ جملہ دیکھیں فعلیہ، آپ کو فعلیہ لگ رہا ہے. گڈ. یعنی کہ اب بات سمجھ آ رہی ہے. ٹھیک. اور کوئی سوال؟ نغمینہ، سبین، یہ سب چلے گئے. سب چلے گئے. ہاں لیکن ماشاءاللہ ہاں آپ لوگ اپنے آپ کو شاباش دیں کہ آپ
اب آپ کہیں جا کے بیٹھیں گے نا کسی عربی کی کلاس میں، الہداد کرواتے ہیں یا نبیلہ کے اسکول میں کراتے ہیں، تو آپ کو بہت ساری باتیں سمجھ آ رہی ہوں گی. جی انشاءاللہ. جی ابھی کافی نبیلہ جی جو بولیں کافی کافی سیکھا ہے. بلکہ قرآن جو خود پڑھنے بیٹھتے ہیں نا تو تب بھی اس میں تلاش کرتے رہتے ہیں جو آپ بتاتی ہیں نا چیزیں. ویری نائس ویری نائس. اس کا الگ ہی لیول آ جاتا ہے. اول تو آپ کو معنی آ گئے، اتنی بار آپ پڑھتے ہیں ایک ہی لفظ دوبارہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا کہ لفظ ایک ہی ہوتا ہے، عقلا اس کا تاقلون بھی ہوتا ہے، یاقلون بھی ہوتا ہے، رائٹ. سارے ایک لفظ آنے سے آپ کو کتنے 14-15 لفظ ویسے ہی آ جاتے ہیں. روٹ ورڈ آ جاتا ہے تو اس سے پھر پتہ چل جاتا ہے کہ اسی کے سارے وہ ہیں. پہلے ان کو الگ الگ الفاظ سمجھتے تھے کہ یہ الگ الفاظ ہیں، لیکن اب اندازہ ہوتا ہے کہ سب کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے. تو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی بار کہا کہ میں نے قرآن کو آسان کر دیا، لیکن ہم نے اس کی آسانی کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی تھی. کوشش نہیں. صحیح بات ہے. تو اب آپ کو دیکھیں کہ آپ نے صرف ایک لفظ سیکھا ہوگا، اس کے 14 لفظ، یعنی کہ یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اسٹریٹجی ہوگی نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور کتنے کم استعمال، پورے قرآن میں 3000، پورے عربی میں ملینز آف لفظ ہیں، اور ہمیں کتنے لفظ دیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ 3600. اس سے زیادہ لفظ نہیں ہے. اور اس میں جو اس میں سے آپ کو تقریباً 3000 تو آلریڈی آتے ہوں گے سب کو. اب آپ جو گروپ ہو آپ نے 3000 کے قریب تو سیکھ لیے ہوں گے. صرف 600 ایسے ہوں گے جو کہ آڈ ہیں، لیکن وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو پاکستان میں پیدا کر دیا، تو اردو کے لحاظ سے آپ کو اس کا پتہ ہے. ٹھیک ہے، جیسے یلد تو اردو جیسے ہی ہے. یلد ولدا پیدا ہونا، ولادت، رائٹ، یہ اردو جیسا ہی ہے. تھوڑا سا اگر آپ تھوڑا اور زیادہ ذہن پہ زور لگائیں گی تو آپ کو ولادت تک پہنچ جائیں گی. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس لفظ کا تعلق پیدائش سے، رائٹ. تو خامخواہ اس کو لم یلد نماز میں پڑھنے کے بغیر معنی سمجھے ہوئے، اب آپ سمجھ کے پڑھ رہی ہیں اس کو. ٹھیک ہے نا؟ صحیح. That's a beauty. تو اس گرامر سے نہ ڈریں، لیکن ناؤن سمجھانے کا آپ کو صرف یہ مقصد ہے کہ آپ کو تھوڑا سا جملے کے کنسٹرکشن پہ، یہ آپ کو ماسٹر نہیں ہونا، آپ کو کوئی کتاب نہیں لکھنی عربی میں، کوئی آپ کو جملہ نہیں بنانا عربی میں، رائٹ. صرف قرآن میں یہ مختلف چیزیں کیوں اس طرح سے ارینج ہوئی ہیں، کبھی زبر آ جاتا ہے، کبھی زیر آ جاتا ہے، وہ آپ پہچان جائیں گی کہ زبر آیا کیونکہ یہ کیا ہو رہا ہے، مجزوم ہو گیا ہے. یہ کیوں مجزوم ہو گیا ہے؟ اگر یہ یہاں پہ زبریں آئی ہیں کوفون پہ اور احدن پہ پیش آیا ہے تو وہ کیوں آیا ہے؟ کیونکہ ہم نے آج ایک رول سیکھا کہ کانا کی اسم ہوتا ہے، کانا کی خبر ہوتی ہے، کانا کا اسم جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، کانا کی خبر جو ہوتی ہے وہ منصوب ہوتی ہے. تو اب آپ کو سمجھ آ گیا کہ کوفن من کو کوفون کیوں نہیں کہا، احدن کو احدن کیوں نہیں کہا، کیونکہ اگر وہ ہو جاتا تو وہ ڈیفرنٹ کنسٹرکشن ہو جاتی، رائٹ. تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ کسی چیز پہ زبر لگا ہوا ہے، پیش لگا ہوا ہے، کیوں لگا ہوا ہے، رائٹ. تو ایک چھوٹا سا لفظ آپ نے سیکھا کانا، آپ کو زبر اور زیر کا معجزہ پتہ چل گیا کہ کوفون کیوں ہے، احدن کیوں ہے. ٹھیک، تو آ جائے گا انشاءاللہ، ہم سب ساتھ سیکھیں گے. ٹھیک ہے، لیکن ہم کتاب کے مطابق چل رہے ہیں. اگر اس میں صفت نہیں ہے تو میں نہیں صفت کہوں گی. ٹھیک ہے، آپ کا دل بھلے جتنا بھی صفت کہے، جب تک آپ وہ تو ایسی مطلب بول دیا تھا، پتہ مجھے بھی نہیں ہے. تو ہم لوگ جو ہماری کتابیں چل رہی ہیں، جو بھی کتاب بول رہی ہے ہم کتاب میں صحیح لکھا ہوگا. اب جو ہم صورت کریں گے نا منگل کو، جو بھی صورت کریں اس میں بھی جو ناؤن آئے گا، اس میں جملے، وہ سب ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے تو اس سے بھی ہمیں کافی فرق پڑے گا. جیسے ٹیوزڈے کو وہ ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ساتھ کرتے رہیں گے جو بھی آئے گا صورت میں، جتنا کر سکیں گے. کیونکہ آپ کی جیسے سورہ ہود تھی نا اس دن، لائک اس میں وہ تو بہت لائک تھوڑی سی مشکل ہے، رائٹ. تو اس کے لیے انشاءاللہ
इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे आप इस लेवल पे। नहीं, कोई भी सूरत करें, कोई भी जो भी सूरत करेगा ना, उसमें जो भी आएगा जुमले वो साथ नाउन की वो भी कर लेंगे ना प्रैक्टिस कर लेंगे, बिल्कुल। हम्म। गुड, ठीक, ठीक। या वेरी नाइस। चले इंशाल्लाह। तो नबीला, आपने कोई कोर्स किया था पहले कभी अरबी का? कभी नहीं, कोर्स वोर्स नहीं किया, वो थोड़ा बहुत ग्रामर पढ़ा देते हैं, जैसे आप अच्छा, पढ़ा रही ना वैसे ही नहीं है। जैसे इस मार्फा क्या है, नकरा क्या है, जुमला अच्छा, अच्छा। इसमें थोड़ा सी तरह मुब्तदा खबर क्या होता है, ये बस इस तरह हाँ, करके मैंने मैं पढ़ा हुआ है। इसलिए तजस्सुस है मुझे, क्योंकि मैंने खैर अपने तौर पे किया था, लेकिन मैं भाग गई थी, राइट। अक्सर लोग ऐसा हाँ, होता है, ग्रामर की क्लास शुरू करते हैं और ये सारी चीजें इतनी मुश्किल लगती हैं कि लोग भाग जाते हैं, लेकिन मुझे खैर राइट। ग्रामर से ना इंटरेस्ट है, मुझे अच्छा लगता है माशाल्लाह, पढ़ना। ओह नाइस, हाँ, नाइस, नाइस, नाइस। बहुत खैर, अब इतना मुश्किल नहीं है, हाँ? लेकिन कुछ नहीं, चीजें, नाउन में काफी नई नई चीजें आ रही हैं अभी, नाउन में जो है ना पढ़ रहे हैं। हाँ ये तो जाहिर है। नहीं, वर्ब आपने जब सीखा था, जब आपके लिए वर्ब भी नया नया था, जब हाँ, सीखा था कि हाँ, मजजूम भी होता है, मंसूब भी होता है, लेकिन वो हाँ, इतना, हाँ, वर्ब में कम चीजें हैं, लेकिन नाउन जी में बहुत ज्यादा चीजें हैं। हाँ, अब नई नई बातें मतलब नाउन में पता चल रही हैं। एग्जैक्टली। सो इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, बस अल्लाह मदद करे, और आपको भी हाँ, जज़ा दे, आप मेहनत कर रही हैं। आमीन। या अल्लाह से दुआ मांगते रहा करें हम सब, एक दूसरे के लिए। अल्लाह आप हाँ, सब एक लोगों दूसरे की के लिए बहुत, खासकर आप हमें दुआओं में याद रखिए बहुत ज्यादा। जरूर, एवरी डे इंशाल्लाह। ये तो मेरा तहज्जुद का वक्त होता है, जब मैं पढ़ा रही होती हूँ तो जो दुआ हाँ, करती हूँ वो इसमें अल्लाह तो सुब्हान। इसमें हमें बड़ा याद किया हाँ, करेंगे बस आप अल्लाह इतना ताला। अच्छा काम कर रही हैं, आपकी दुआएं भी कबूल होंगी। हम सब के लिए दुआ किया अल्लाह, करें। हाँ, अल्लाह हमें इस काबिल बना दे, गुड मुसलमान बना दे, ईमान पे खात्मा हो हम सबका। आमीन आमीन। चले इंशाल्लाह, फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह। सही, ओके, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।